نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يتباهي الناس المساجد فی المساجد۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مسجدیں بنانے میں آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ ایک ہوتا ہے مسجد جہاں ضرورت ہے وہاں بننا، اور ایک مسجد ہے کہ جس کی ضرورت تھی وہاں بن گئی ہے، مگر ہم اس کے اندر آسائش، آرائش اور اس کی خوبصورتی، اس کی تزئین پر اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں جس کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کو مسجد کے اندر اچھا اور صاف پانی چاہیے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کولر کی ضرورت ہے، آپ وہ پیسہ اٹھاتے ہیں، اٹھا کے ماربل لگوا لیتے ہیں۔ کلر کرنے سے بھی کام چل سکتا تھا، وہی پیسہ بچا کے ہم اچھا کولر بھی خریدیں۔ یہاں تو ہے نا الحمدللہ، ایک میں مثال دے رہا ہوں، ایک چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اس پر پیسہ لگا دیں اور کہیں انہوں نے بھی لگائی ہے لہٰذا ہم بھی وہ کرتے ہیں، انہوں نے شیشے لگوائے ہیں خوبصورت لگ رہے ہیں میں بھی لگواؤں۔ مسجد کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے لیکن فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ ہاں جی، جہاں ماربل کی ضرورت ہے وہاں لگاؤ، اسلام یہ نہیں کہتا نہ لگاؤ۔ ایک فقیر ہے، اس کے پاس گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو لیبرٹی کے جوتے خرید کے دیتا ہوں، میں اور کچھ بھی نہیں دوں گا۔ وہ کہ مجھے آٹا چاہیے، شام کا کھانا نہیں ہے میرے پاس، نہیں جی میں لیبرٹی کے جوتے، میں باٹا کے جوتے لے کے دوں گا آپ کو۔ وہ فقیر خوش ہو جائے گا، اس کو جو چیز چاہیے اس کو وہی دو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، مسجدیں بنانا بہت بڑی فضیلت والا عمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سناؤں، لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس نے مسجد بنائی اس کو یہ فضیلت ملی، ہم تو محروم ہو گئے نا۔ نبی علیہ السلام فرماتے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو بندہ اللہ کے لیے گھر بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں ہم جمع ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو سن کے جو غریب آدمی ہے وہ مایوس ہو سکتا ہے، یار مسجد پہ اتنے لاکھوں روپے لگتے ہیں، کون پہلے زمین خریدے پھر اس پہ بلڈنگ کھڑی کرے، مسجد نما مسجد بنائے، گنبد بنائے، ہاں جی مینار کھڑے کرے، اسپیکر لائے، یہ وہ سب ضروریات میں غریب آدمی کیسے پوری کروں جبکہ میری اپنی گھر کی چھت مکمل نہ ہو۔ تڑپ ہے میرے اندر کہ جس طرح اس نے اللہ کا گھر بنایا اس کو محل ملا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ رزق تو اللہ بانٹتا ہے، اس نے اس کو زیادہ دے دیا مجھے کم دے دیا، مجھے اس میں میرا قصور تو نہیں ہے۔ لہذا اس نے مسجد بنائی ہے، وہ جنت میں محل حاصل کر گیا اور میں نہیں بنا سکا ہوں تو میں محروم ہو گیا، یہ تو مایوسی کی طرف بندہ جا سکتا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مایوس نہ ہو، مفحص قطع، جو بندہ مسجد کے اندر صرف ایک بٹ تیتر، کتنا ہوتا ہے ایک اینٹ کے برابر، تیتر کے برابر بھی مسجد میں اگر کوئی حصہ ملا لیتا ہے اللہ اس کا جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ پوری مسجد نہ بناؤ۔ ماربل لگ رہا ہے، آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں، آپ کہتے ہیں قاری صاحب یہ اینٹ ایک ماربل کی ٹائل 2.5x2 یہ 2.5 فٹ کی، یہ 5 فٹ کی جو ہے نا یہ ٹائل کتنے کی آتی ہے؟ قاری صاحب آپ کو بتاتے ہیں یہ جی میں نے خریدی ہے تقریباً مجھے پڑ گئی ہے 250 سے 300 روپے کی۔ 300 روپے نکال کے دیتا ہے، کہتا ہے ایک ٹائل میری طرف سے بھی لگا دو۔ انشاءاللہ امید رکھے کہ اس کے دل کے اندر ایک تڑپ تھی، یا اللہ اس گھر میں میرا بھی حصہ ہو۔ اللہ کی قسم اس کی نیت خالصی، ایک ماربل کی ٹائل اس کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے۔ اور کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوں گے جنہوں نے ایک نہیں کئی مسجدیں بنائی ہوں گی، جنت میں ان کو جانا نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کے گھروں کی بھرمار کرتا، جہاں پہ ضرورت پڑتی بغیر پوچھے پہنچ جاتا تھا، لیکن نیت خالص نہیں تھی۔ لوگوں کے اندر شہرت پسندی کے لیے خرچ کرتا تھا۔ میری بنائی ہوئی مسجد اس جیسی مسجد پورے ملتان میں کہیں نہیں ہے، اس طرح کہہ بھی دیا
جس نے بنائی ہے اگر وہ یہ بات کہہ دے، ہم کہہ دیتے ہیں اس میں کوئی اس کو گناہ نہیں ہے کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ بندہ خود اس بات پہ اترائے کہ میرے جیسا خرچہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، اللہ کی قسم کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ وہ مثال کیسے بنی ہے کہ نیکی کرو دریا میں ڈالو، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ایک مثال بن چکی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ مطلب یہ ہے کہ نیکی کرو دریا میں ڈالو کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو بتاؤ نہیں، جس کے لیے کی ہے اس کو پتہ لگ گیا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کیا ارشاد فرمایا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں مخلص المخلص یکتم حسناتی کما یکتم سیئاتی، کہ مخلص آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے نا کہ لوگوں کو پتہ نہ لگے کہ میرے کیا کرتوت ہیں، اس طرح وہ اپنی نیکیوں کو بھی چھپاتا ہے کہ میری نیکی کے بارے میں کسی کو پتہ نہ لگ جائے۔ بلکہ انسان کے اندر اخلاص، اس کو اخلاص اس انداز سے بھی چیک کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ صحابی ہے، کسی نے آ کے اس کی تعریف کر دی کہ آپ جی نمازی ہو، آپ جی روزے دار ہو۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ کسی نے ان کی نیکی کی تعریف کی تو وہ دل میں اتراتے نہیں تھے، ہاں جی الحمدللہ میری علاقے میں بڑی عزت بن رہی ہے، جی میں حاجی مشہور ہوتا جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مجھے ابراہیم بھٹی صاحب نے ایک بات کی تھی، بڑی پیاری بات۔ وہ فرماتے ہیں کہ کتنا صحابہ نے حج کیے تھے، صحابہ کرام ہر سال حج اور عمرے بھرمار تھی ان کی، لیکن کسی صحابی کا نام آپ یہ نہیں دیکھیں گے حاجی زبیر، حاجی عمر، حاجی ابو بکر، ہیں جی؟ کبھی کسی صحابی نے حاجی کا لفظ اپنے نام کے ساتھ نہیں جوڑا ہے۔ ہم ایک حج کر لیتے ہیں پورے علاقے کی، اللہ اکبر، بیڑا گرک کر دیتے ہیں، یہ حاجی صاحب بن گئے ہیں۔ اب یہ جھوٹ بھی بولے تب بھی حاجی ہے، سچ بولے تب بھی حاجی ہے، جو اپنے حاجی پن سے جائز ناجائز فائدے اٹھاتا رہے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ یہ حاجی صاحب کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو، حالانکہ حاجی صاحب پرلے درجے کا بھی جھوٹا ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہوتا۔ میرے محترم بھائیوں، نیکی کرو لیکن نیکی کے اجر کے لیے اللہ سے امید رکھو، دنیا کے اندر اپنے آپ کو شو کرنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مسجدیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ اب یہاں پہ بھی شہرت پسندی آتی ہے، اخلاص کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں جب بندہ کہتا ہے میں نے جیسی مسجد بنائی ہے اس طرح کی مسجد کسی کی نہیں ہے، سمجھ لو اس نے اپنے پیسے پر لوگوں کو جو ہے نا اطلاع دی ہے کہ مجھ سے زیادہ پیسہ مسجدوں پہ کوئی نہیں لگاتا۔ اس لیے اخلاص اپنے اندر پیدا کیجئے، اپنی نیکیوں کو چھپائیے۔ کسی غریب کی محلے میں آپ امداد کرتے ہیں، لوگوں کو بتا کے اس غریب کو ذلیل مت کیجیے۔ ہاں جی، دل میں کیا سوچے گا، یار دیتا تو ہے راشن لیکن پورے محلے کو سناتا بھی تو ہے۔ اللہ کے لیے نیکی کرو۔ اللہ نے کبھی آسمان پہ بیٹھ کے اعلان نہیں کیا آج میں نے فلاں بندے کو اتنا دے دیا ہے۔ چپ کر کے اللہ روزانہ صبح کو تو اٹھتا ہے، شام کو جیب میں بھر کے گھر آتا ہے۔ اللہ نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ رب جس کو رزق دیتا ہے بے شمار دیتا ہے، اور جس کو نہیں دیتا یا تو اس کے کرتوت ہوتے ہیں یا اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے اور اس کو نبی کے ساتھ غریبوں کی ٹیم میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ مایوس وہ بھی نہ ہو۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے دلاسا دیا ہے کہ ایسے لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن دین ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، دینی عبادات کے اندر پوری طرح کامل ایمان کے ساتھ عمل کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں گھبرائے نہیں، اس لیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہم امیتنی مسکینہ واحیینی مسکینہ، یا اللہ مجھے غربت کی زندگی دے اور جب مجھ پہ موت آئے تو اس وقت بھی میری حالت غریبی والی ہو۔ اللہ کے نبی آپ یہ دعا کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ جنت میں غریب آدمی امیر کی نسبت 40 دن یا 40 سال پہلے داخل ہوگا۔ یہ دلاسا دیا اللہ کے نبی نے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ ہم پہ ناراض ہے۔ میرے بھائیو، اگر آپ نمازی ہو، روزے دار ہو، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق پورے کرتے ہو، آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر ایک انسان گناہگار ہے، دنیا کے اندر فسادی ہے، ہر قسم کے گناہ اس کے اندر ہیں، اور اس کے پاس دولت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو سزا ہے، اللہ اس کو ذلیل کر رہا ہے۔ لیکن نمازی، پرہیزگار، موحد آدمی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، ایسا شخص اگر غریب ہے تو یقین کیجئے اللہ اس کو غربت دے رہا ہے، اور اللہ اس کو بہت بڑے مقام تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اگلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اچھا اسی بات سے ریلیٹڈ ہے، پیشین گوئیوں میں آپ سماعت فرما رہے تھے باتیں، ایک پیشین گوئی یہ سماعت فرمائیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یأتین علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، قیامت سے پہلے پہلے کے لوگوں پر ایک وقت آئے گا۔ کیا وقت آئے گا؟ فرمایا لا یبالی المرء، انسان کو، آدمی کو ذرہ بھر بھی پریشانی نہیں ہوگی کہ بما اخذ المال امن الحلال ام من الحرام، وہ مال کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرے گا، یہ نہیں سوچے گا یہ حلال بھی ہے کہ نہیں، یہ میرے گھر کی رزق کو حرام تو نہیں کر دے گا، یہ میرے رزق کے حرام کے اندر تو اضافہ کا باعث نہیں بنے گا۔ جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بندے کے رزق حرام سے جسم کے اندر ایک بوٹی گوشت کا ایک حصہ پل جائے، وہ بندہ جنتی بھی ہوگا تو وہ حصہ جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے پیغمبر کی بات ہے۔ قرب قیامت ہے، آج موجودہ دور کے اندر دیکھ لیجئے، ہر بندہ پیسے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اور کوئی نہیں سوچ رہا کہ یہ پیسہ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں۔ جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دنیا کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو بکر لوگوں کے احسان میرے اوپر تھے، میں نے سب کے اتار دیے، تیرے اتنے احسان ہیں میں محمد نہیں اتار سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے احسانات جو اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ پہ ہیں ان کو اللہ اتار سکتا ہے، میں نہیں اتار سکتا۔ میں اب اسی بات پہ چلا جاؤں تو کئی جمعے گزر جائیں ابو بکر صدیق کی فضیلت پہ، لیکن پیچھے آئیے، اتنی بڑی فضیلت کا متحمل انسان جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کائنات میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں 1,00,000 سے اوپر انبیاء، ان کی ساری جماعت کے لوگوں کو، صحابیوں کو ملا لو، سارے انبیاء کے ساتھی ایک طرف، ابو بکر کو اللہ نے ساری امتوں پر فضیلت دی۔ اتنی بڑی فضیلت کا متحمل انسان، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے لیے دودھ چوہا گیا، آپ کے سامنے پیالہ پیش کیا گیا، اللہ کے نبی نے پیالہ پی لیا، اس میں سے جو دودھ بچ گیا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دودھ اللہ کے نبی کسی نہ کسی کو ضرور دیں گے، لیکن میرے پیغمبر کی کیا سنت تھی کہ آپ دائیں طرف سے سٹارٹ کرتے تھے، جو دائیں طرف بیٹھا ہے ابتدا یہاں سے کریں گے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں مجھے خطرہ لاحق ہوا، دائیں طرف سے ان پڑھ قسم کے لوگ، گوار قسم کے دیہاتی بیٹھے تھے، اللہ کے نبی پہلے ان کو نہ دے دیں، اور بائیں طرف ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے میں نے پہلے ہی عرض کر دیا اللہ کے نبی ابو بکر کو دے دیجئے۔ نبی علیہ السلام فرمایا نہیں، یہ میرا یار ہے اور بات ہے، یہ میرا دنیا میں حواری ہے اور بات ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا خلیل ہے اور بات ہے، صحابہ میں اول ترین انسان ہے یہ اور بات ہے، لیکن میری سنت جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے وہ دائیں طرف سے ہے، اس لیے پہلے اس دیہاتی کو دوں گا۔ اتنی فضیلت کہ حضرت عمر فاروق کو پہلے کہنا پڑا کہ کہیں دیہاتی کو نہ مل جائے، اس لیے پہلے کہہ دیا اللہ کے نبی ابو بکر کو دے دیجیے۔ نبی علیہ السلام فرمایا نہیں۔ اب دیکھیں یہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کے مطابق حضرت ابو بکر کی ایک فضیلت، لیکن عمر فاروق کے اظہار سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ میں حضرت ابو بکر کا کتنا مقام تھا۔ اس کے باوجود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی، وقت آیا نوکر نے بہت اچھا کھانا تیار کیا، مشہور روایت ہے، بہت اچھا کھانا تیار کیا، ابو بکر کو کھلا دیتا ہے، ابو بکر صدیق اس کو تناول فرما لیتے ہیں، پیٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ بعد میں خیال آیا، پوچھا یہ کھانا کیسے آیا تیرے پاس؟ مہنگا کھانا تھا، کیسے آیا؟
کہتے ہیں میں ابھی مسلمان نہیں تھا، دور جہالت میں میں کہانت کہا کرتا تھا۔ کہانت یعنی کسی کے جیسے آج لوگ ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے بتانے لگ جاتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر کیا کیا موڑ آنے والے ہیں، ہاں جی، ان کو اپنی زندگی کے موڑ کا پتہ نہیں ہوتا، ہاں جی، اللہ اکبر۔ آپ دیکھ لیجئے آپ کے اسی ملتان شہر کے اندر یہ لمحہ فکریہ ہے، لوگوں یہ لمحہ فکریہ ہے، اپنے راستے درست کر لو۔ ایک نجومی جس کو گھنٹہ گھر قلعے کی چڑھائی کے قریب اس کا اڈا ہے، یہ تقریباً آج سے 5-6 سال پہلے جب میں پہلے یہاں پہ ملتان میں موجود تھا اس وقت کی خبر ہے، اللہ اکبر۔ اس کا بیٹا ہماری مسجد میں بھی نماز پڑھنے آتا تھا، باپ نجومی ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ تیرا آنے والا کل کیا ہوگا، اس بیچارے کو خود پتہ نہیں ہے۔ دن دہاڑے کوئی آدمی آئے اس کی دکان میں گھس کے اس کو پسٹل سے فائر کر کے چلے جاتے ہیں، لوگوں کو حال بتا رہے، اپنا پتہ نہیں ہے کہ آج مجھے مار دیں گے، میں دکان پہ ہی نہ جاؤں۔ عقل والو اس بات سے ہی سمجھ لو کہ جس کو اپنا پتہ نہیں وہ تیری تقدیریں کیسے تجھے بتاتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ سب حرام کمائی کے ذرائع ہیں، سب حرام کمائی کے ذرائع۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ اس نے کہانت کہی تھی، لوگوں کو بتایا تھا کہ کل تیرا کیسے ہوگا، کہانت کہی تھی، اور اس کی اجرت اتنا ملی ہے کہ اس نے اچھا کھانا تیار کیا، مجھ کو کھلا دیا ہے، لہذا حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ یہ تو بالکل ناجائز طریقے سے کمایا ہوا کھانا ہے، اپنے حلق کے اندر انگلی ڈال کے کہہ کر کے اس کو نکال دیا کہ وہ کھانا میرے پیٹ میں جا کے نشو و نما کا باعث ہی نہ بنے، اس کھانے سے میرے جسم کا کوئی لوتھڑا ہی نہ پیدا ہو جائے جو جہنم کا ایندھن بنے۔ یہ لوگ ہیں جن کی اتنا فضیلت ہے لیکن ایک لقمے سے بھی اللہ کا اتنا خوف ہے، اور میں دن دہاڑے رات دن ایک کر کے لوگوں سے مال بٹورتا ہوں، حرام کھاتا ہوں، وہ کہتا ہے وہ حرام کھاتا ہے، وہ کہتا ہے وہ حرام کھاتا ہے، حالانکہ میں کہا کرتا ہوں یہ مثال ہے کہ جس کا داؤ نہیں لگتا بس حاجی صرف وہی ہے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ آج کے دور میں جو جتنا سادگی میں زندگی بسر کرتا ہے سمجھ لو وہی بچ جاتا ہے، جو جتنا تیز ترار ہوتا ہے اس کا جہاں پہ بھی داؤ لگتا ہے الا قلیل، سارے ایسے نہیں ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، ان کو موقع بھی ملے تب بھی بچ جاتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اس لیے آخر میں وہی بات کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب حرام آ رہا ہوگا، اس کے پاس پیسہ آ رہا ہوگا اور وہ اس کو جمع کرنے میں لگے ہوں گے، کسی کو فکر نہیں ہوگی یہ درہم حلال کا ہے یا حرام کا، بس آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا فرمان آج بالکل سچا ہے، ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور ہم سوچ کر کے اپنے کاروبار سے کمائیں۔ یارا میں صبح سے لے کر شام تک اپنے کاروبار میں خجل ہوتا ہوں، اتنی محنت کرتا ہوں، تھوڑی سی بات جھوٹ بول کر کے میں مال بیچ لیتا ہوں، حالانکہ اتنے میں میری خرید نہیں ہوتی ہے، میں کہتا ہوں نہیں جی میری خرید ہی اتنی ہے، جھوٹ بول کے حلال کو بھی حرام کر لیتا ہوں، کبھی نہیں سوچا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ میں حرام سے بچائے، نبی کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا